علیزہ، یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ تو جیسے کسی خوشبو کا حوالہ تھا، جیسے کسی بھٹکتی ہوا میں کسی کھلتے گلاب کی مہک گل جائے۔ وہ پتلی نازک سی لڑکی جیسے کسی شفاف آئینے میں صدیوں پرانی شہزادی کی پرچھائی ہو۔ چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ دیکھنے والے بے اختیار دیر تک تکتے رہ جائیں۔ دودھ جیسی نکھری رنگت، جن پر سورج کی پہلی کرن پڑے تو لگے جیسے چاندنی بکھر گئی ہو۔ ہلکے گلابی لب، جن پر اگر خاموشی بھی اترتی تو وہ بھی نغمہ بن جاتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جیسے گہرے رازوں سے لبریز ہوں، بلکہ ایسے جیسے کسی خوشبو کی چادر اوڑھ رکھی ہو، اور جب وہ نظریں جھکاتی تو لگتا جیسے کسی نے پورے کائنات کو ادب سے سر جھکانے کا درس دیا ہو۔ محلے کی عورتیں اکثر چپکے چپکے کہتی تھی، اللہ نظر بد سے بچائے، اس جیسی لڑکیاں قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن علیزہ، وہ تو ان سب تعریفوں سے بے خبر، اپنی دنیا میں مگن ایک سادہ دل لڑکی تھی۔ اس کے دل کا حسن اس کے چہرے کی خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ علیزہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ایک نازوں میں پلی، دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کا تارا، دولت کی ریل پیل تھی۔ مگر علیزہ کا دل سادہ تھا، مزاج میں نرمی اور لہجے میں مٹھاس گلی ہوتی، والدین کی جان سے بڑھ کر پیاری، جو کبھی اس کی مانگ سے پہلے اس کی خواہش کو پڑھ لیتے۔ پورے حویلی نما گھر میں اگر کوئی سب سے قیمتی شے تھی تو وہ علیزہ تھی۔ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں، ان کی دنیا تھی، وہ خواب جو حقیقت بن کر ان کی آنکھوں میں چمکتا تھا۔ افشاں اور علیزہ کی دوستی کا رشتہ کسی سچے موتی کی طرح قیمتی اور بے داغ تھا۔ بچپن کے دنوں سے جڑی وہ دوستی وقت کے ہر امتحان میں خالص ثابت ہوئی تھی۔ دو دل، دو جسم، مگر ایک سوچ۔ علیزہ امیر تھی تو افشاں متوسط گھرانے سے، مگر یہ فرق کبھی ان کے رشتے کی دیوار نہ بن سکا۔ افشاں کی سادگی علیزہ کو ہمیشہ بہاتی تھی، اور علیزہ کی محبت افشاں کو دنیا کی ہر کمی سے بے نیاز کر دیتی۔ وہ ایک عام سی شام تھی جب علیزہ افشاں کے گھر گئی، وہی چھوٹا سا صاف ستھرا گھر جہاں خوشبو محبت سے آتی تھی، کسی قیمتی عطر سے نہیں۔ علیزہ جب صحن میں داخل ہوئی تو صحن کے ایک کونے میں کھڑا ایک نوجوان کپڑوں کی رسی پر تولیے پھیلا رہا تھا۔ سانولا رنگ، لمبا قد، سنجیدہ آنکھیں، وہ کوئی اور نہیں، افشاں کا بڑا بھائی معاذ تھا۔ وہ پہلی نظر تھی اور شاید وہی آخری بھی، کیونکہ علیزہ کی نگاہ جیسے پلکوں پر ہی رک گئی۔ اس کا دل دھڑک کر جیسے رک سا گیا، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیسے۔ معاذ کی موجودگی نے اس کے دل کو ویران گوشے میں کچھ ہلچل سی مچا دی۔ افشاں نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی ہے معاذ، ویسے ذرا کم بولتا ہے مگر دل کا برا نہیں۔ علیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بس اتنا کہا، دل کا برا نہ ہو بس یہی کافی ہے۔ اور اس ایک لمحے میں کچھ ایسا تھا جو وقت کے ساتھ بڑھنے والا تھا۔ معاذ ہمیشہ سے کم گو، سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ حالات نے اسے وقت سے پہلے بالغ بنا دیا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہی افشاں اور بیمار ماں کا سہارا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنے جذبات کو پس پردہ رکھ کر بس جیتا چلا جا رہا تھا۔ محبت، دل، خواب، یہ سب اس کی دنیا سے کہیں دور کی باتیں تھیں۔ لیکن اس دن جب اس نے علیزہ کو پہلی بار افشاں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو کچھ لمحے کو جیسے اس کی دنیا تھم گئی۔ سفید سوٹ میں لپٹی علیزہ جیسے چاندنی میں بھیگتی کوئی مقدس دعا ہو۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، باتوں میں رکھ رکھاؤ، اور آنکھوں میں وہ چمک جو کسی عام لڑکی میں نہیں ہوتی۔ معاذ نے نگاہ چرا لی، مگر دل، وہ تو نظر بھر کے قید ہو چکا تھا۔ افشاں چائے بنانے گئی تو صحن میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علیزہ نے جھجکتے ہوئے ہنستی آنکھوں سے پوچھا، آپ شاعر ہیں کیا؟ معاذ نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، نہیں، کیوں؟ بس ایسے ہی آپ کی خاموشی میں کچھ مصرعے چھپے ہوئے سے لگے۔ علیزہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ معاذ پہلی بار بے ساختہ ہنسا، نہیں، میں تو بس خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ خاموشی میں بھی کبھی کبھی بہت سی باتیں چھپی ہوتی ہیں، علیزہ نے آہستہ سے کہا، اور نظر پھیر لی۔ معاذ کی نظریں اسے دیر تک دیکھتی رہیں۔ اس لڑکے میں کچھ ایسا تھا جو دل کے بند دروازوں پر خاموش دستک بنا دیتا تھا۔ وہ چند لمحے معمولی لگتے تھے، لیکن انہی لمحوں میں کسی نئی کہانی نے جنم لیا تھا۔ علیزہ اس دن افشاں کے گھر آئی تو تھی، مگر دل کہیں اور بھٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہنسی میں وہ شوخی نہ تھی، باتوں میں وہ روانی نہ رہی تھی۔ وہ اکثر چھت کی طرف دیکھتی جیسے کسی کی ایک جھلک پھر سے دیکھنے کی آرزومند ہو۔ افشاں نے محسوس تو کیا، مگر لبوں پر خاموشی کا فکر لگا رہا۔ ادھر معاذ بھی رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک سوال دل میں اٹکا تھا، کیا وہ واقعی اتنی سادہ ہے، یا صرف ایک امیر لڑکی کا کھیل؟ کیا میں اس کے لیے کوئی معنی رکھتا بھی ہوں؟ پھر اتوار بیٹا،
اور پیر کا دن تھا۔ کلاس سے واپسی پر علیزہ اور افشا ساتھ بیٹھی تھیں۔ باتوں کا مالا پرواتے پرواتے علیزہ نے جیسے ہنستے ہنستے ایک سوال رکھ دیا، ویسے تمہارا بھائی ہمیشہ اتنا ہی خاموش رہتا ہے یا صرف میرے سامنے؟ افشا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کچھ چہروں کے سامنے اسے بولنا مشکل لگتا ہے، خاص طور پر جب دل بولنے لگے۔ علیزہ کی پلکیں جھک گئی، چہرے پر ہلکی سی شرم کی لالی پھیل گئی۔ شام کو جب افشا گھر لوٹی تو دروازے پر ہی معاذ نے سوال کر ڈالا، آج تمہاری دوست علیزہ کچھ بولی میرے بارے میں؟ افشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکائے بولی، اتنا پوچھا کہ اگر میں درمیان سے ہٹ جاؤں تو تم دونوں کی کہانی اگلے ہفتے کی ڈائجسٹ میں چھپ جائے۔ معاذ نے نظریں چرا لی مگر لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور افشا کو یقین ہو گیا دونوں دل ایک دوسرے کا پتہ پوچھنے لگے ہیں۔ یہ محبت کا زمانہ تھا اور رابطوں کی دنیا میں ایک موبائل فون ہی کافی تھا دل کے دروازے کھولنے کے لیے۔ ایک دن علیزہ نے یوں ہی ہنستے ہنستے افشا سے کہا، کبھی کبھی تمہارے بھائی کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے، بس یوں ہی ویسے ہی۔ افشا نے شوخی سے آنکھ دبا کر کہا، ویسے ہی یا دل سے؟ اگلی شام واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر سے علیزہ کے فون پر پیغام آیا، السلام علیکم، میں معاذ ہوں، اگر بات کرنا ناگوار نہ گزرے تو۔ علیزہ کا دل دک سا رہ گیا، لمحے بھر کو اسکرین کو تکتے تکتے اس کی انگلیاں کانپ گئیں۔ پھر دھیرے سے جواب لکھا، وعلیکم السلام۔ بات اگر لفظوں سے زیادہ دل کی ہو تو ناگوار کیسے ہو سکتی ہے؟ یوں ایک خاموش محبت نے لفظوں کا سہارا لے لیا۔ رات بھر دلوں کے درمیان سادہ باتوں کا تبادلہ ہوتا رہا، موسم، کتابیں، خواب، اور انہی باتوں میں کہیں ایک سچی پاکیزہ محبت پروان چلنے لگی۔ معاذ آج پہلی بار آئینے کے سامنے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ دل میں خوشی کا ایک نرم سا چراغ جل رہا تھا مگر اس کی لو مسلسل وسوسوں کی ہوا سے لرز رہی تھی۔ ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی، کیا وہ اپنی بیٹی کو ہمارے جیسے گھر میں رخصت کرے گا؟ معاذ کے اندر کا مرد مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر کہیں ایک ڈرا ہوا بیٹا اپنی بیمار ماں اور بہن کے کمزور خوابوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا تھا۔ دل کی ایک دھڑکن کہتی، جاؤ نصیب کو آواز دو، اور دوسری چیخ کر روکتی، کہیں انکار ہو گیا تو؟ کہیں علیزہ کے چہرے پر بھی مایوسی اتر آئی تو؟ افشا نے ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی اگر بھائی نے آج ہمت نہ کی تو شاید زندگی بھر پچھتائیں گے۔ علیزہ جیسی لڑکی بار بار قسمت میں نہیں آتی۔ ماں نے آہستہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں معاذ خاموش قدموں کے ساتھ علیزہ کے دروازے کی دہلیز پر پہنچا، دل میں ہزاروں وسوسے مگر امید کا دامن تھامے۔ علیزہ کی آنکھوں میں نیند تھی مگر دل میں سکون نہ تھا۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین دیکھتی جیسے کوئی خبر وہاں ٹپکنے والی ہو۔ گھر والوں کے سامنے ہنستی رہی مگر دل کے اندر عجیب سی بے چینی نے گھر بنا لیا تھا۔ کیا معاذ واقعی رشتہ لائے گا؟ کیا میرے ماں باپ مان جائیں گے یا پھر سب خواب صرف خواب ہی رہیں گے؟ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے دعا کی، یا اللہ جو بہتر ہو وہی کرنا۔ وہ رات، وہ لمحے، جیسے ہر سانس کسی فیصلے کی دہلیز پر رکی ہوں۔ علیزہ ابھی کمرے سے نکل رہی تھی کہ ماں کی آواز نے قدم روک لیے، بیٹا افشا کے بھائی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ ایک پل کو اس کی سانسیں جیسے وقت کی زنجیر میں قید ہو گئی۔ دل نے دھڑکنا چاہا مگر عقل نے روک لیا، کہیں خواب تو نہیں؟ اور پھر ماں کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جس نے علیزہ کے دل میں سناٹا بکھیر دیا، ہم نے ہاں کر دی ہے۔ وہ لوگ بہت شریف ہیں۔ سادگی پسند آئی۔ علیزہ کی پلکوں نے نمی سمیٹی، لبوں پر دعا کی مہک تھی اور دل میں حیرت کا سیلاب۔ نہ حیثیت پوچھی، نہ خاندان۔ یہ وہی ماں باپ تھے نا جو ہمیشہ کہتے تھے صرف ہمارے معیار کا رشتہ ہی قبول کریں گے۔ شاید یہ رب کی قدرت تھی یا دل کی سچائی کی قبولیت، مگر اس لمحے علیزہ نے جان لیا محبت اگر سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ علیزہ جس لمحے کو دعا کی قبولیت سمجھ بیٹھی تھی وہ لمحہ دراصل ایک پراسرار خاموشی سے لپٹا ہوا تھا۔ ماں باپ کا فوراً ہاں کہہ دینا، بغیر کسی سوال کے، بغیر کوئی حیثیت یا فرق دیکھے، کچھ تو غیر معمولی تھا۔ علیزہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں میں چمک تھی مگر دل میں ایک عجیب سا سوال، کیا سچی محبت اتنی آسانی سے نصیب ہو جاتی ہے؟ دوسری طرف معاذ بھی اسی الجھن میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک امیر باپ اپنی اکلوتی بیٹی ایک عام سے لڑکے کے ہاتھ میں تھما دے، بغیر کسی سوال، بغیر کوئی شک۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حاصل کر لینے کی خوشی میں گم تھے، لیکن حقیقت اپنی جگہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ ایک ایسی حقیقت جو وقت آنے پر صرف جواب نہیں توڑے گی بلکہ اعتماد کو بھی آزما دے گی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب دلوں کی خاموش دعائیں
رب کے فیصلے بن چکے تھے۔ علیزہ سرخ جوڑے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی خواب کی تعبیر، نازک سا گلاب جو محبت کی شبنم سے بھی بھیگا ہو۔ معاذ کی آنکھوں میں وہی حیرت، وہی عاجزی، جیسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ قسمت نے اسے اتنا حسین صلہ دے دیا۔ اسٹیج پر دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے، مگر دل کی دھڑکنیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ افشاں وہ آج سب سے زیادہ خوش تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر شرارتیں اور دل میں سکون تھا کہ اس کی بھائی اور دوست دونوں ایک دوسرے کے مقدر بن چکے تھے۔ کبھی وہ دوستوں کے ساتھ مل کر ہنستی، کبھی بھابھی کے ہاتھوں میں مہندی کے نشان دیکھ کر چھیڑتی، اور کبھی بھائی کے کان میں آہستہ سے کہہ جاتی، بھائی تم تو بادشاہ بن گئے۔ رسمیں ہو رہی تھیں، کہہ کے گونج رہے تھے، فضا میں خوشبو تھی، اور وقت ایک ایسی تصویر بن چکا تھا جیسے علیزہ اور معاذ زندگی بھر کے لیے اپنے دل کے فریم میں سجا لینا چاہتے تھے۔ علیزہ سر لہنگے میں لپٹی آہنی خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مہندی کے رنگ ابھی بھی ہاتھوں سے مہک رہے تھے، چوڑیوں کے کھنک جیسے ہر لمحے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھی۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا، مگر علیزہ کے دل میں ایک اور ہی خوشبو بسی ہوئی تھی، نئی زندگی کے خواب کے سچے پیار کی لمس کی۔ ہر گزرنے والا پل جیسے ایک سوال لے کر آتا، کیا وہ آئے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ کیا کچھ کہے گا؟ وہ آج صرف ایک دلہن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لڑکی تھی جو بچپن سے دل میں ایک چہرہ سجاتی آئی تھی، اور آج وہ چہرہ اس کا نصیب بن چکا تھا۔ مگر ان سب خوشبو کے بیچ ایک انجان سے احساس، ایک انجانی سے بے چینی، جیسے دل کہہ رہا ہو سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور پھر دروازہ آہستہ سا کھلا۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ معاذ نے کمرے میں قدم رکھا۔ چمکتے چراغ، پھولوں کی خوشبو اور اسٹیج سے ہٹ کر صرف دلوں کا سامنا، اور پھر اس کی نگاہ اس پر پڑی۔ علیزہ سرخ جوڑے میں سر جھکائے، پلکیں جھکی ہوئی، جیسے کوئی مقدس دعا سجدے میں بیٹھی ہو۔ معاذ کا دل ایک پل کو جیسے ساخت ہو گیا۔ وہ جو ہمیشہ لفظوں میں الجھا رہتا تھا، آج آنکھوں سے بھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو میرے خوابوں کی دھن میں کبھی ہنستی، کبھی روتی آئی تھی۔ علیزہ کی سادہ سی موجودگی میں ایک ایسی عظمت تھی جیسے محبت نے خود اس کے وجود پر نقوش بنا دیے ہوں۔ معاذ نے دھیرے سے قدم آگے بڑھائے، اور اس لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں بلکہ تقدیر کے سامنے بیٹھے تھے، خاموش، مکمل، اور ایک دوسرے کے لیے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو سنائی دے رہی تھی۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، معاذ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس نظر میں کچھ عجیب تھا۔ محبت تھی، مگر اس محبت پر جیسے کوئی سایہ سا تھا، کوئی ایسا درد جو لفظوں میں چھپایا جا رہا ہو۔ علیزہ کا دل بے چین ہوا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں معاذ؟ کوئی بات ہے؟ معاذ کی پلکیں جھپکی، لب ہلے اور آواز بھاری تھی، علیزہ تم مجھے بہت پسند ہو، اتنی کہ شاید لفظ بھی کم پڑ جائیں۔ لیکن اس نے گہرا سانس لیا اور ایک تلخ سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی ملیں گے اور اتنی ہی جلدی جدا ہو جائیں گے۔ علیزہ کی آنکھوں میں جیسے دھواں سا بھر گیا، وہ ساخت ہو گئی، لب ہلے تک نہیں۔ جدائی؟ یہ کیسی جدائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی چند لمحے پہلے علیزہ سرخ جوڑے میں لپٹی معصوم خوابوں کے سائے میں بیٹھی تھی، زندگی کی نئی شروعات کے خواب، معاذ کی محبت کے سہارے چلنے کا ارادہ، مگر اگلے ہی لمحے وہ خواب داڑوں میں بکھر گئے۔ معاذ نے بنا کسی تمہید، بنا کسی وضاحت، صرف 3 الفاظ ادا کیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے کسی تیز دھار چھری کی طرح علیزہ کے وجود کو چیرتے چلے گئے۔ وہ پلکیں چپکانا بھی بھول گئی، زبان ساخت، دل سن ہو گیا۔ کیا یہ الفاظ علیزہ کے ہونٹوں پر ٹھہرا، لیکن معاذ پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ نہ کوئی نظر، نہ کوئی معذرت، نہ کوئی وضاحت۔ علیزہ کے زندگی کا سب سے حسین دن ایک ایسی رات میں بدل چکا تھا جہاں نہ روشنی تھی، نہ آس، نہ معافی، اور صرف ایک سوال اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں ٹھہر گیا، آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا اور کیوں؟ اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ معاذ کے ٹھہرے سپاٹ لہجے نے کمرے کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ علیزہ جو ابھی تک صدمے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آگ سی بھر گئی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں درد چھپا تھا، مگر لہجہ مضبوط تھا، جیسے خودداری آخری سانس تک نبھانا ہو۔ معاذ نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ نہ، اگر راستے میں تمہیں کچھ ہو گیا، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے تمہیں تمہارے گھر صحیح سلامت پہنچانا ہے۔ علیزہ ساخت ہو گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جس نے بغیر کوئی وجہ بتائے طلاق دے دی، اور اب اسے سلامت گھر پہنچانے کی بات کر رہا تھا؟
اسے حیرت سے دیکھنے ہی لگی تھی کہ معاذ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھاما۔ نہ شدت تھی نہ نرمی، بس ایک خاموش جبر، چلو، بس یہی ایک لفظ کہا اور اگلے ہی پل وہ اسے گھسیٹ کر گاڑی میں لے گیا۔ سفر کے دوران معاذ نے ایک لفظ نہ کہا اور علیزہ اس کی آنکھوں سے بہتی خاموش آنسوؤں کی لکیریں رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ معاذ نے اسے اس کے دروازے پر لا کر گاڑی روکی، نہ نظریں ملائیں نہ الوداع کہا، بس خاموشی سے اترنے کا اشارہ کیا اور علیزہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے اپنے دروازے کی طرف بڑھ گئی، وہ دروازے جس سے نکلتے وقت وہ دلہن تھی اور واپس آئی تو بس ایک سوال تھی۔ دروازے پر بیل بجی، رات کے سناٹے میں یہ آواز علیزہ کے دل پر جیسے کوئی ہتھوڑا مار گئی ہو۔ دروازہ کھلا اور سامنے علیزہ کی ماں تھی، چہرے پر ایک عجیب سی چمک، جیسے برسوں بعد کوئی خواب حقیقت بننے آیا ہو۔ آ گئی میری بیٹی؟ ماں کی آواز میں خوشی کی وہ لہر تھی جس کی علیزہ کو اس حال میں ہرگز توقع نہ تھی۔ نہ آنکھوں میں آنسو، نہ لبوں پر سوال، بس ایک پرسکون مسکراہٹ جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو اور انتظار تھا بس علیزہ کے لوٹ آنے کا۔ علیزہ حیران رہ گئی، معاذ کے چہرے پر بھی سکوت تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر ماں کی جانب بڑھا۔ ماں نے جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا، کچھ تحریر کیا اور خاموشی سے معاذ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ معاذ نے سر ہلایا، ایک نظر علیزہ پر ڈالی، نہ شکوہ نہ معذرت، اور پلٹ کر چل دیا۔ علیزہ دروازے پر کھڑی بس حیرت سے ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ امی آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ اس کی آواز روند گئی تھی۔ دل چاہتا تھا ماں سے لپٹ کر روئے، شکوہ کرے، سچ جانے، لیکن ماں تو بس اسے اندر لے جا چکی تھی، جیسے سب کچھ معمول کا ہو، جیسے یہ سب ایک طے شدہ خاکہ تھا اور علیزہ بس اس کھیل کی آخری چال تھی۔ گھر میں ابھی بھی مہمانوں کی ہنسی گونج رہی تھی، سجاوٹیں لگی تھی، خوشبوئیں مہک رہی تھی، مگر علیزہ کی دنیا میں سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ چلو اوپر کمرے میں چلو بیٹا، ماں نے ہاتھ تھاما، جیسے معمول کی کوئی بات ہو۔ علیزہ حیران تھی، گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی، مگر ماں کے چہرے پر وہی عجیب سکون، وہی روایتی نرمی۔ کمرے میں پہنچتے ہی علیزہ نے جیسے ضبط توڑ دیا، ایک ہی سانس میں ساری ظلم، ساری اذیت، معاذ کی بے وفائی، اچانک طلاق و کربناک لمحے، سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ بس ایک پل علیزہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دراز سے ایک دوا نکالی، یہ سر درد کی دوا ہے، کھا لو اور سونا، کل بات کریں گے۔ علیزہ ساکت رہ گئی۔ امی، اس کی آواز کپکپا گئی، آپ سن رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سو جاؤ بیٹا، صبح سب سمجھ آ جائے گا۔ اور علیزہ بس خالی آنکھوں سے دروازہ بند ہوتا دیکھتی رہی، جیسے وہ خوابوں کے کسی ایسے کمرے میں قید ہو چکی ہو جہاں پر ہر چہرہ مسکرا رہا ہو، مگر حقیقت بس ایک اندھیرا راز ہو۔ وہ دوا تھی یا بے حسی کی کوئی گولی؟ جیسے ہی علیزہ نے نگلی، پلکیں بوجھل ہونے لگی، دماغ سن پڑ گیا، دل جیسے کسی انجانی گہرائی میں ڈوب گیا۔ پتہ ہی نہ چلا کب نیند آئی، کب خوابوں اور حقیقت کی سرحد مٹ گئی۔ اگلی دوپہر آنکھ کھلی تو سورج سر پر چمک رہا تھا، جسم میں جیسے کوئی نہ جان رہی، ہر رگ میں سناٹا، ہر سانس میں بوجھ۔ لیکن اصل بوجھ تو اس وقت پڑا جب وہ بہکائی ہوئی چالوں کے در سے نکل کر باہر آئی اور اپنے ماں باپ کی باتیں سنی۔ ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ معاذ 50 لاکھ کے لیے علیزہ کو چھوڑ دے گا۔ ماں کی آواز میں نہ افسوس تھا نہ دکھ، بس ایک اطمینان تھا، جیسے سب کچھ پلان کے مطابق ہو چکا ہو۔ غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، باپ کی زبان میں حقارت تھی۔ شکر کرو سب ویسا ہی ہوا جیسے ہم نے چاہا تھا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہ تھے جن کے لیے علیزہ نے ہر خواب قربان کیے، جن کی عزت کی خاطر وہ ہر درد سہ گئی، اور اب وہی اس کی زندگی کی بربادی کا اصل ذمہ دار نکلے۔ ایک سناٹا، ایک لمحے کا وقفہ، اور پھر علیزہ کے کمرے میں گونجتی چیخ، آپ سب نے مجھے کیوں برباد کیا؟ کیوں؟ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرائی مگر کسی دل تک نہ پہنچی، کیونکہ سب کے دل تو سودے میں بیچ دیے گئے تھے۔ علیزہ کی چیخیں دیواروں سے ٹکراتی ہوئی سارا گھر ہلا گئی۔ ماں باپ گھبرا کر کمرے میں دوڑ آئے۔ سامنے علیزہ تھی، فرش پر گری، آنسوؤں میں بھیگی، لرزتی ہوئی، آپ سب نے مجھے کیوں برباد کیا؟ اس کی آواز میں ایسا درد چھپا تھا جیسے دل چیر کر نکل رہا ہو۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کی، مگر علیزہ نے جیسے وہ لمس بھی جھٹک دیا ہو۔ بیٹا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہمارا ارادہ صرف یہ جاننا تھا کہ معاذ تمہیں سچ میں چاہتا ہے یا نہیں۔ ماں کی آواز لرز رہی تھی، جیسے خود اپنے الفاظ پر یقین نہ ہو۔ باپ نے باری لہجے میں کہا، ہم نے اسے آزمایا تھا علیزہ، صرف ایک امتحان لیا، 50 لاکھ کا لالچ دے کر یہ دیکھنا چاہا کہ کیا واقعی وہ تمہیں ان روپوں کی اوس چھوڑ دے گا، اور اس نے واقعی ایسا ہی کیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ نفرت بھی ابھر آئی۔
آپ نے مجھے کاغذ کا ایک پرزہ سمجھا، آزمائش کا ایک ذریعہ، میری محبت، میرے خواب، سب کو آپ نے ایک شرط بنا دیا۔ ماں نے رو کر کہا، ہم نے تمہیں برباد نہیں کیا علیزہ، ہم تمہیں بچانا چاہتے تھے۔ نہیں، علیزہ کی آواز اب سرگوشی بن چکی تھی۔ آپ نے مجھے بچایا نہیں، آپ نے مجھے ختم کر دیا۔ کمرے کا سکوت اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی دے رہا تھا، اور اس کے والدین خاموش کھڑے تھے، کیونکہ سچ یہی تھا کہ محبت کو آزمانے والے اکثر اس کو کھو دیتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اور اس دروازے کے پیچھے علیزہ بند نہیں تھی، بلکہ جیسے ایک ٹوٹا ہوا خواب، ایک زخمی دل اور ایک خاموش چیخ قید تھی۔ کئی دن گزر گئے، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے شکوہ، بس آنکھوں سے مسلسل بہتا سناٹا۔ پھر ایک دن اس کے والد دروازے کے باہر بیٹھے اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا اتنی خاموشی کیوں؟ شکر کرو ایک لالچی انسان تمہاری زندگی سے نکل گیا۔ یہ قید تم نے خود پر کیوں مسلط کر لی؟ آؤ باہر، اپنے غم ہمارے ساتھ بانٹ لو۔ علیزہ کی بند آنکھوں سے 2 آنسو گرے، اور وہ دل میں پہلی بار سوچنے لگی، کیا واقعی، کیا ماض ایسا ہی تھا؟ کچھ دن مزید گزرے، پھر اچانک اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دھوپ پڑ رہی تھی، پھر کچھ عجیب سی تھی، جیسے کہنے لگی ہو، اندھیرا وقت گزر چکا ہے۔ علیزہ نے آہستہ سے سوچا، ہاں اگر وہ اتنا ہی خود غرض تھا، صرف پیسے کے لیے مجھے چھوڑ گیا، تو شکر ہے وقت پر اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، ورنہ کل کو نہ جانے وہ کیا کچھ کرتا۔ یہ سوچ ایک جلتے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار بن کر برسی، اور علیزہ نے پہلی بار اپنے آپ سے کہا، میں بکھری ہوں مگر ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزر چکا تھا، غم آنکھوں کے کنارے پر سوکھ چکے تھے، دل اب صرف دھڑکتا تھا، ٹوٹا نہیں تھا۔ علیزہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ مگر آنکھوں میں کوئی نیا نور تھا، جیسے دکھوں نے اسے کمزور نہیں بلکہ نکھار دیا ہو۔ اس نے اپنے تمام درد، آنسو اور یادیں ایک بند صندوق میں بند کر کے دل کے کونے میں رکھ دی تھی۔ اور پھر ایک صبح وہی یونیورسٹی، وہی گیٹ، وہی راہداریاں، مگر اب علیزہ کا ہر قدم پہلے سے زیادہ مضبوط تھا، جیسے وہ نہیں اس کا حوصلہ چل رہا ہو۔ کلاس میں قدم رکھتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا، دل میں صرف ایک جملہ گونجا، اب جو زندگی ہے وہ میری ہے، میری مرضی سے جینے کے لیے۔ چند مہینے خاموشی میں لپٹے زخموں کے سہلاتے گزر گئے۔ علیزہ نے خود کو سنوارا، بکھرے ہوئے لمحوں کو سمیٹا، لیکن اندر کہیں وہ اب بھی خالی تھی، جیسے ہنسی کے پیچھے کوئی گہرا سکوت چھپا ہو۔ پھر ایک دن اس کے ماں باپ نے خاموشی توڑی، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا علیزہ، بہت عزت دار، تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا خاندان ہے، ہمیں یقین ہے تم خوش رہو گی۔ یہ سن کر علیزہ کی آنکھوں میں پرانی یادیں لوٹ آئیں، ماس کی بے وفائی، والدین کی چالاکی اور اپنی بکھری ہوئی انا۔ ایک لمحے کو دل میں طوفان اٹھا، مگر اگلے لمحے وہ جیسے خود سے لڑتے ہوئے بولی، زندگی ہمیشہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی، اگر رشتے میں میری مرضی سے نہ ہو تو کم سے کم میں خود کو ان میں ضائع نہ ہونے دوں گی۔ وہ اٹھی، اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے جا کر رک گئی۔ آج اس نے پھر سے دلہن بننے کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر اب کی بار اس کے چہرے پر کوئی خواب نہ تھے، صرف ایک خاموش تسلیم تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر علیزہ نے ہاں کہہ دی، نہ خوشی تھی نہ شکوہ، بس زندگی کو ایک اور موقع دینے کی ٹھانی تھی۔ علیزہ کی رخصتی ہو چکی تھی، سرخ چہرے میں لپٹی سجی سوری علیزہ کمرے میں خاموشی بیٹھی تھی، دل بے چین تھا۔ دروازہ کھلا اور اس کا شوہر، وہ شخص جس سے وہ آج ہی بیاہی گئی تھی، چپ چاپ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک گہری نظر علیزہ پر ڈالی، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، یہ کہہ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اگلے ہی لمحے، مگر معاف کرنا، تم میرے نصیب کی نہیں ہو۔ ایک سفید کاغذ اس کے سامنے پھینکا گیا، طلاق کا۔ علیزہ کے ہونٹ کپ کپا اٹھے، آنکھیں پھیل گئی، کمرے کی ہر شے گھومنے لگی، جیسے سانسیں رک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، وہ بولا، جیسے کوئی عام سا کام کرنے جا رہا ہو۔ علیزہ کے جسم سے جان نکل گئی تھی، مگر زبان خاموش تھی۔ راستے بھر نہ وہ بولی نہ وہ۔ دروازے پر بیل ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح اس کی ماں نے دروازہ کھولا، چہرے پر حیرت تو دور، جیسے انتظار میں کھڑی ہوں۔ آ جاؤ بیٹا، تھکی ہوگی، وہ بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علیزہ اندر داخل ہوئی، ہوش گم، قدم بوجھل۔ یہ لو دوا، تمہیں سکون دے گی۔ ماں نے وہی پرانی دوا پھر سے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ علیزہ نے کچھ سمجھے بغیر جیسے بے خودی میں دوا پی اور بیڈ پر گر گئی۔ آنکھیں بند ہوئیں اور ایک بار پھر وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ اب علیزہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے تھے، وہ آنکھیں جو کبھی ہر چھوٹی سی چوٹ پر بھر آیا کرتی تھی، اب بس خاموشی سے دیکھتی تھی۔ اسے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا، یہ سب ایک منصوبہ تھا، ایک ایسا کھیل جو اس کے اپنے ہی ماں باپ نے اس کے ساتھ کھیلا تھا۔ پہلے معصوم محبت کو آزمائش کے نام پر قربان کیا، اور اب پھر سے ہی زخم دہرایا گیا۔
گویا اس کے جذبات، اس کا وجود کسی قیمت کا نہ ہو۔ کیوں؟ یہ سوال اس کے وجود میں گونج رہا تھا، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ لیکن اب وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اب وہ بکھرنا نہیں چاہتی تھی، اب وہ سچ جاننا چاہتی تھی۔ آخر ماں باپ جو محبت کی سب سے پہلی پہچان ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کس چیز کا بدلہ تھا؟ کیا چھپا رہے تھے وہ؟ اسی لیے اس نے خود کو سنبھالا، چہرے پر ایک نارمل سا سکون اوڑھ لیا، دل میں طوفان چھپا کر، اور دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی۔ سب کچھ معمول پر آ چکا، مگر وہ جانتی تھی اب اس کا اصل سفر شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ خاموش تماشائی نہیں رہے گی، بلکہ سچائی کی تلاش میں خود اپنی کہانی کی راہ تراشے گی۔ ابھی پچھلا زخم پوری طرح بھرا بھی نہ تھا کہ علیزہ کے باپ نے ایک دن نرمی سے، جیسے کچھ خاص بات کہنے جا رہے ہو، اسے کہا، بیٹا ہم نے تمہارے لیے ایک اور رشتہ دیکھا ہے، اس بار سب بہتر ہوگا۔ علیزہ کی آنکھیں جیسے ایک پل کو ساخت ہو گئی۔ تیسری بار؟ کیا وہ اب صرف ایک تجربہ بن کر رہ گئی تھی؟ کیا وہ کسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی؟ مگر اس بار علیزہ ٹوٹ کر نہیں بکھری، بلکہ اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ ہاں میں شادی کروں گی، مگر اس بار محبت کے لیے نہیں، اثار کے لیے نہیں، میں یہ شادی صرف اور صرف سچائی جاننے کے لیے کروں گی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن دل میں طوفان تھا۔ یہ رشتہ اس کی زندگی میں ایک نیا راز لے کر آئے گا۔ کس سازش کے پردہ چاک ہوگا، کس چہرے سے نقاب اترے گا؟ وہ جانتی تھی اب جو قدم وہ اٹھائے گی وہ صرف دل کے نہیں، دماغ کی جنگ ہوگی۔ علیزہ ایک بار پھر دلہن بنی تھی، سرخ لباس، جھکی نظریں، لیکن اس بار دل میں کوئی دھڑکن بے چینی کی نہیں تھی، بلکہ فیصلہ کی تھی۔ اب حیرت باقی نہ تھی، نہ ہی امید۔ وہ جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ دلہا کمرہ میں آیا، رسموں کی طرح اس کی تعریف کی، اور اگلے ہی لمحے بغیر روکے، بغیر تھمے طلاق دے دی۔ پھر ہاتھ سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا، اور ایک بار پھر وہی دروازہ کھلا، اور علیزہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ اس کی ماں اسے خاموشی سے لے کر کمرے میں گئی، نرمی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اور وہی جملہ دہرا دیا، یہ دوا کھا لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں نیند آ جائے گی۔ مگر اس بار علیزہ وہی سادہ دل لڑکی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا اس دوا کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور آنکھ کھلنے پر حقیقت کی گز صاف ہو چکی ہوتی ہے۔ علیزہ نے خاموشی سے دوا ہاتھ میں لی، لبوں سے لگا کر پینے کا ناٹک کیا، اور اگلے ہی لمحے خود کو بستر پر گرا دیا، آنکھیں بند، سانس ہموار، جیسے سب کچھ پہلے جیسا ہو رہا ہو۔ لیکن اب کی بار پردے کے پیچھے ایک جاگتی آنکھ تھی، جو دیکھنا چاہتی تھی وہ راز جو برسوں سے اس پر چھپایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی علیزہ کی ماں کمرے سے نکلی، علیزہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور دبے قدموں دروازے تک پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کمرے کے باہر نیچے مہمان اب بھی بیٹھے تھے، ایک طرف اس کا شوہر، دوسری طرف ماں باپ، اور سب کے چہرے پر افسوس کی جادی پرت۔ علیزہ نے سیڑھیوں کی اور سے جھانکا، اور جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے وہ الفاظ نہیں، بجلی کی کڑک تھی۔ جی علیزہ کو ذہنی بیماری ہے، اس نے تو مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، میں تو برداشت کرتا رہا، مگر حد ہوتی ہے۔ یہ اس کا شوہر تھا، بے شرمی سے جھوٹ بولتا، ایسا جھوٹ جو اس کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ علیزہ کی سانس رک گئی، مگر زخم ابھی باقی تھے۔ اس کے باپ نے بات سنبھالی، جیسے پہلے سے طے شدہ ہو۔ جی ہمیں تو گھر میں بھی اس کے دورے سہنے پڑتے تھے، ہم نے اس لیے کچھ نہ کہا کہ شاید شادی کی بات سنبھل جائے، ہماری تو یہی دعا تھی کہ بیٹی کا گھر بس جائے۔ اور علیزہ کی ماں خاموش ہاں میں ہاں ملاتی، جیسے بیٹی نہیں کوئی بدنامی کا داغ ہو۔ نیچے بیٹھے مہمان سال ہلا رہے تھے، کچھ افسوس میں، کچھ طنزیہ مسکراہٹ لیے، اور اوپر سیڑھیوں کی اوٹ میں علیزہ کا عالم خاموشی میں ٹوٹ رہا تھا۔ دل جیسے سینے سے نکل کر مٹی پر گر گیا ہو، اور سوچیں جیسے دھند میں گم ہو گئی ہو۔ میری ماں، میرا باپ جو کہتے تھے تم ہماری شان ہو، آج میرے قاتل کے ساتھ کھڑے، یہ سچ ہے یا خواب؟ زمین اس کے پاؤں سے نکل چکی تھی، مگر اب وہ زمین پر گرنے والی نہیں تھی۔ اب علیزہ کو صرف سچ نہیں دیکھنا، بلکہ لڑنا بھی تھا۔ علیزہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ اپنی زندگی کو ماضی کے اندھیروں سے آزاد کرے گی۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، اسے اپنے حال اور مستقبل پر غالب نہیں آنے دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ جھوٹ کے پردے میں لپٹا ہوا سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، اور وہ دن جلد آنا تھا۔ ماں باپ کا فریب، عزت کا مذاق، اور اس شخص کے ساتھ بے وفائی جس سے اس نے زندگی باندھنے کا خواب دیکھا تھا، ان سب کو علیزہ نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ اس کے دل کے اندر ایک طوفان تھا، لیکن وہ طوفان اب آنکھوں میں آنسو نہیں، عزم بن چکا تھا۔ وہ اب کمزور علیزہ نہیں رہی تھی، اب وہ ایک مشن تھی، اپنی سچائی ثابت کرنے کا مشن۔ وقت گزرنے لگا، اور علیزہ نے خود کو پڑھائی میں گم کر دیا۔ راتوں کو جاگ کر کتابوں کے ورق وہ اپنے آنسو نہیں، خواب بکھیرتی رہی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ہار گئی ہے، مگر اصل میں وہ خود کو جیتنے میں مصروف تھی۔
پھر ایک دن وہ دن بھی آیا جب سفید کوٹ پہنے وہ ہاسپٹل کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر علیزہ اسپتال میں تھی، لیکن اب بطور مریضہ نہیں، ایک ڈاکٹر کے روپ میں۔ اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی لڑکی نے بہت جنگیں لڑ کر خود کو سنوارا تھا، اور اب وہ ایک نئی علیزہ تھی، خاموش مگر پرعزم۔ اسی اسپتال میں ایک اور شخص تھا، ڈاکٹر حارث، وہ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا خاموش طبع انسان، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، ایک سا جیسے وہ بھی زندگی سے کچھ ہار کر آیا ہو۔ ڈاکٹر حارث نے پہلی بار علیزہ کو دیکھا تو اس کی سادگی، آنکھوں کی چپ اور لہجے کی نرمی سے کچھ بدل سا گیا، اور پھر جب وہ ایک ساتھ شفٹوں میں کام کرنے لگے تو وقت کے ساتھ ساتھ علیزہ کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر حارث کچھ الگ ہے۔ وہ علیزہ کی ہر بات سنتا، ہر لمحہ سپورٹ کرتا، حتیٰ کہ اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھنے لگتا تھا۔ جب باقی دنیا علیزہ کو مظلوم یا بغاوتی سمجھتی تھی، ڈاکٹر حارث نے اس کے زخموں میں روشنی ڈھونڈ ڈالی تھی۔ پھر ایک دن ہسپتال کی چھت پر ایک خاموش شام میں علیزہ نے اپنے دل کی پوری کتاب کھول دی۔ ماں باپ کا دھوکا، شادی کے دن کا وہ طعنہ، لوگوں کی نظریں، زبانیں اور معاشرے کی بے حسی، اس نے سب کچھ سنا دیا، بنا رکے، بنا چھپائے۔ ڈاکٹر حارث کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ علیزہ، تم نے یہ سب اکیلے سہ لیا؟ وہ سوال نہیں تھا، ایک صدمہ تھا، اور اسی لمحے ڈاکٹر حارث نے دل میں ایک فیصلہ کیا، میں تمہارے ماضی کا انصاف نہیں کر سکتا، مگر تمہارے حال کی گواہی ضرور دوں گا۔ تمہیں وہ پہچان دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صرف محبت نہیں دے گا بلکہ عزت بھی لوٹائے گا، دنیا کو بتائے گا کہ علیزہ کمزور نہیں، وہ تو ایسی عورت ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکرانا جانتی ہے۔ اور یوں علیزہ کی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا انسان آیا جس نے صرف اس کی مسکراہٹ سے نہیں، اس کی خاموشی سے محبت کی۔ محبت جب سچی ہو تو فریب، سازش اور جھوٹ جیسے الفاظ اس کے قدموں میں بکھر جاتے ہیں۔ علیزہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیتی تھی، اپنی شناخت کی، اپنی سچائی کی، اور پھر ڈاکٹر حارث جیسا شخص اس کی زندگی میں چراغ بن کر آیا، جو نہ صرف اسے قبول کرنے آیا تھا بلکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے اور سچ کو دنیا کے سامنے لانے آیا تھا۔ جب علیزہ اور حارث کے رشتے کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچی تو گھروں کے در و دیوار لرز گئے۔ ماں کی آنکھوں میں وحشت تھی اور باپ کے چہرے پر وہی پرانی خود غرضی، یہ رشتہ ہمیں کسی قیمت پر قبول نہیں، اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو 50 لاکھ روپے کے بدلے حارث لڑکی کو چھوڑ دے۔ یہ وہ مکروہ سودا تھا جو علیزہ کے باپ اور ماں نے شادی کی رات ڈاکٹر حارث کے سامنے رکھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر حارث ان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی علیزہ کو بتا چکا تھا، ہم ایک کھیل کھیلیں گے، ڈرامہ انہی کے انداز میں، تاکہ دیکھ سکے کہ وہ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں۔ اور یوں شادی کی رات ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ ڈاکٹر حارث نے ان کے سامنے وہی کردار ادا کیا جو وہ چاہتے تھے، ظاہر کیا کہ جیسے وہ علیزہ کو چھوڑنے پر تیار ہو چکا ہے۔ علیزہ نے بھی پوری اداکاری کی، آنکھوں میں دکھ، چہرے پر سناٹا، جیسے ایک بار پھر دل ٹوٹا ہو۔ اندر سے وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ سب ایک چال ہے، ایک جال جو اب وہ اپنے دشمنوں پر بچھا رہے تھے۔ پھر اگلے دن جب مہمان جمع تھے، خاندان کے افراد موجود تھے اور سب کی نظریں شرمندگی، نفرت اور تماشے کے سامنے آس میں تھی، تب علیزہ کے باپ نے حارث کو اشارہ دیا، اب سب کو بتاؤ کہ علیزہ کیسا کردار ہے، کہو کہ وہ پاگل ہے، ذہنی مریضہ ہے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ علیزہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن وہ لمحہ آیا جس نے سارا منظر بدل ڈالا۔ ڈاکٹر حارث نے سب کے سامنے مائک اٹھایا اور کہا، آپ سب میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں علیزہ سے سچی محبت کرتا ہوں، اور یہ لڑکی صرف ذہنی طور پر مکمل صحت مند ہے بلکہ آپ سب سے کہیں زیادہ صاف دل رکھتی ہے۔ آج اگر کوئی پاگل ہے تو وہ ہیں جو اپنی بیٹی کو صرف جائیداد کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، لوگ حیران نظروں سے اس کے ماں باپ کو دیکھنے لگے۔ پھر حارث نے سچائی کا پردہ چاک کیا، یہ ساری جائیداد علیزہ کے مرحومہ سگی ماں کی تھی جو اسے اپنی بیٹی کے نام کر گئی تھی۔ شرط صرف اتنی تھی کہ جب علیزہ شادی کرے گی تو تب اسے یہ جائیداد منتقل کی جائے گی، اور اسی لیے اس کی سوتیلی ماں اور باپ نے کبھی اسے شادی نہیں کرنے دی، اور یہاں تک کہ پچھلی شادی بھی اسی سازش کے تحت توڑائی گئی تھی۔ اس دن علیزہ کے باپ کی خاموشی اس کے گناہ کا اعتراف بن گئی، اور سوتیلی ماں کی نظریں نیچے تھیں، کیونکہ ان کا کھیل ان کے ہی انداز میں ان پر پلٹ آیا تھا۔ اور پھر علیزہ، جسے اس دنیا نے بار بار توڑا، جٹلایا اور رسوا کیا، آج وہی علیزہ سب کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر حارث کا ہاتھ تھا، اور آنکھوں میں پہلی بار اطمینان اور دل میں سکون تھا۔